اب اس مسئلے کو کوئی شخص کس موقع پہ اطلاق کرتا ہے، کس موقع پہ اطلاق نہیں کرتا، کہ اس وقت میری کیا کیفیت ہے، مجھ پہ نماز جمع کرنے کی کیفیت اطلاق پا رہی ہے کہ نہیں پا رہی، یہ اس انسان کا فیصلہ اور اجتہاد درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم آپ کے مشاہدے پہ اعتراض نہیں کرتے۔ عموماً ہم جب یہ دیکھیں کہ مثلا برسات ہے یا سفر ہے یا کوئی جلسے کا اجلاس کا پروگرام ہے یا کوئی اور ایسی مجبوری ہے تو ہم نماز جمع کرتے ہیں، ورنہ نماز جمع نہیں کرتے۔ جی بہت شکریہ کالم صاحب۔ اسی طرح فہیم احمد صاحب پاکستان سے ہیں، ہمارے احمدی بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک غیر احمدی دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ فہیم احمد صاحب آپ یا آپ کے دوست کیا پوچھنا چاہیں گے؟ فہیم صاحب السلام علیکم۔ جی فہیم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ میرے ساتھ میرے دوست ہیں عدیل احمد صاحب، تو یہ گجرانوالہ کے ہیں۔ ان کا سوال تھا ایک کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو علماء مطلب بہت پڑھے لکھے ہیں، تو وہ یہ چیز کیوں نہیں دیکھتے کہ مطلب وہ تو مانتا ہے کہ مطلب امام مہدی قرآن مجید سے ہر چیز سے مطلب جو جنہوں نے آنا تھا وہ آ گئے ہیں، مسیح کی مطلب وفات ہو گئی ہے جی، تو وہ جو اتنے علماء ہیں پڑھے لکھے ہیں قرآن اور حدیث کے عالم ہیں، وہ یہ بات جو ہے یہ کیوں نہیں مانتے کہ جو چلا گیا مطلب مسیح عیسیٰ جو ہے اس کی وفات ہو گئی ہے اور حضرت مسیح موعود جو ہیں وہ آ گئے ہیں؟ چلیں یہ سوال ویسے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں مانتے، لیکن پھر بھی اگر آپ کچھ اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں ہمارے پینل سے تو۔ آپ کے دوست کے سوال کا جواب 6 صدی ہجری میں اسپین کے ایک بزرگ سرتاج صوفیاء شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اذا خرج حاضل امام المہدی، کہ جب اس امام مہدی کا ظہور ہوگا فلیس لہ عدو مبین الا الفقہاء خاصتاً، تو خاص طور پر جو اس کے بڑے بڑے نمایاں دشمن ہوں گے وہ اس زمانے کے علماء اور فقہاء ہوں گے۔ فرماتے ہیں کیوں ہوں گے؟ کہ اس لیے فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى لَهُمْ رِيَاسَةٌ، کیونکہ اس امام مہدی کو قبول کرنے کے نتیجے میں علماء کی عوام پہ حکمرانی باقی نہیں رہے گی، وَلَا تَمِيزٌ عَنِ الْعَامَّةِ، اور ان کا عوام الناس سے نمایاں ہونا یہ ختم ہو جائے گا۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ کیا روشنی تھی جی۔ اہل اللہ کو خدا تعالیٰ پہلے خبر دے دیتا ہے۔ مجیب صاحب بالکل پروگرام ہم کلوز کرنے والے ہیں، جاتے جاتے ایک بات آپ سے پوچھوں گا میں۔ آپ نے فرمایا کہ جو کارروائی کے دوران جب آپ نے کہا کہ ہم ٹیپ کرنا چاہتے ہیں یا کیا، تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کی کارروائی جو ہے وہ شائع اور پبلسائز نہیں ہو سکے گی، ایسا ہی ہے؟ تو پھر میری نظر سے کتاب گزری ہے جو بشیر احمد ایم نے لکھی ہوئی ہے، دارالعلم اردو بازار والوں نے چھاپی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قادیانی مسئلہ شرعی وفاقی شرعی عدالت میں اور اپنے تعین نے اس کے اندر کارروائی شائع کی ہے، تو وہ پھر کیا ہے؟ تو کیا وہ غیر قانونی حیثیت ہے اس کی، کیا ہے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے انہوں نے، میں نے وہ کتاب دیکھی نہیں ہے، میں نے اس کتاب کے بارے میں سنا ہے۔ وہ کتاب جہاں تک مجھے معلوم ہے وفاقی شرعی عدالت کا جو فیصلہ ہے جی اس کا انہوں نے اردو ترجمہ کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور میرا تو یہ تاثر ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کا وہ جو فیصلہ ہے جس میں دل آزاری کی گئی اور جو غیر متعلقہ فیصلہ ہے، وہ میرا خیال ہے عدالت میں لکھا ہی نہیں گیا، کہیں اور لکھا گیا، اور یہ ان لوگوں کو سب سے بہتر پتہ ہوگا کہاں لکھا گیا۔ لیکن انہوں نے وفاقی شرعی عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کا ترجمہ کر کے شائع کر دیا ہے کہ یہ عدالت نے یہ فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، وہ فیصلہ تو انگریزی میں موجود ہے، انہوں نے اردو میں کر دیا۔ باقی کارروائی اگر انہوں نے کوئی لکھی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے علماء موجود ہوتے تھے، انہوں نے اپنے طور پر جو آبزرو کیا اگر لکھا تو وہ اور بات ہے، ورنہ مجھے نہیں خیال کہ انہوں نے اگر وفاقی شرعی عدالت، کیونکہ وہ ریکارڈ ہم نے سپریم کورٹ میں بھی مانگا تو ہمیں نہیں دیا گیا۔ اگر ان کو دے دیا گیا تو پھر تو کیا بات ہے جی، پھر تو ان کی جو جانبداری ہے وہ تو پھر اظہر من الشمس ہے۔ اگر وہ ریکارڈ جو ہماری تقریر تھی اگر ہمیں اس کا ریکارڈ نہیں ملا اور ان کو مل گیا ہے تو کیا بات ہے ایسی عدالتوں کی؟ ہمیں تو سپریم کورٹ نے بھی نہیں دیا۔ بہت بہت شکریہ نوید احمد صاحب۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ آپ ایک حوالہ مانگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ای میل کے ذریعے اگر آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو دونوں حوالہ جات جو آپ نے مانگے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجیب الرحمان صاحب، مبشر کالوں صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے 28 تاریخ کو، 28 اگست بروز ہفتہ انشاءاللہ تعالی۔ اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اس دوران اگر جو غیر احمدی ناظرین بالخصوص ہمارے مخاطب ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ جا کے www.alislam ہماری ویب سائٹ ہے، آپ کو ہم اسکرین پہ بھی دکھاتے ہیں، یہاں پہ جائیں اور / کے ساتھ RK لکھیں اگر،
www.alislam.org/rk for روحانی خزائن. تو آپ سیدھے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی کتب پر چلے جائیں گے. ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ان کا مطالعہ کیجئے. وہاں سے کوئی سوال اٹھے تو لے کے اگلے پروگرام میں ضرور ہمارے ساتھوں سے شیئر کیجئے گا. ہمارے پینل میں جو علماء ہوتے ہیں وہ آپ کے سوالات کے جواب دینے میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں, آپ جانتے ہی ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے. لو تمہیں تو